السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ تو پھر سسٹر ہم لوگ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 32 پڑھ چکے تھے۔ اب ہمارا لیسن ہے آج کا آیا مبارکہ 33۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأهم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ قَالَ یا آدم، فرمایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، اے آدم خبر دو ان کو، انبئہم خبر دو ان کو، باسمائہم ان ناموں کی، فلما تو جب، انبأہم خبر دی ان کو، کس نے؟ آدم علیہ السلام نے، باسمائہم ان ناموں کی، قال فرمایا، الم اقل لکم کیا نہیں کہا تھا میں نے، لکم تمہارے لیے، انی بے شک میں، عالم میں جانتا ہوں، غیب السماواتی آسمانوں کے غیب، والارض اور زمین کے، یعنی کہ آسمان اور زمین کی چھپی چیزیں، وعالم اور میں جانتا ہوں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ جیسا کہ ہم لوگ آیہ مبارکہ 32 میں پڑھ چکے تھے کہ فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا اور اپنی کمتری کا بھی اعتراف کیا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بھی اقرار کیا۔ کیا انہوں نے کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، آپ ان کو جو آپ کا علم ہے، جو آپ کو علم سکھایا گیا ہے، وہ ان کو پیش کرو، یعنی کہ جو بھی چیزوں کے نام تمہیں معلوم ہے، تمہیں سکھائے گئے ہیں، وہ فرشتوں کے سامنے بھی رکھو۔ فلما بس جب، انبأہم خبر دے دی انہوں نے، باسمائہم ان سب ناموں کی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کیا نہیں کہا تھا میں نے تمہیں، بے شک میں خوب جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب، اور میں ہی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جو انسان کو پیدا کرنے کی حکمت تھی وہ بھی بتا دی کہ انسان صرف فتنہ فساد نہیں کرے گا، بلکہ انسان کے اندر اصلاح کا پہلو بھی ہے، انسان کے اندر خیر بھی رکھی گئی ہے، اور ان لوگوں کے اندر یعنی کہ آدم علیہ السلام میں سے ہی اللہ رب العزت بہت سارے انبیاء، پیغمبر، سلف و صالحین اور بہت سارے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ بھیجیں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کے اندر شر کا پہلو رکھا ہے تو خیر کا بھی رکھا ہے، شر کے ساتھ ساتھ خیر بھی ہے۔ تو ویسے بھی جب انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا تو اس کو کمال شرف بخشا، وہ کس لیے؟ علم کی بنیاد پہ۔ اگرچہ انسان جتنی عبادت فرشتے کرتے ہیں اتنی عبادت نہیں کر سکتا انسان، لیکن اللہ رب العزت نے فرشتوں پہ ان کو برتری عطا کی علم کی بنیاد پہ۔ اور پھر مزید علم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی بات کا پتہ چلتا ہے کہ دینی علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ جب کسی کو دیکھتے ہیں
کہ وہ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں کہ دیکھو یہ صرف دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے. تو دنیاوی تعلیم حاصل کرنا بھی اچھا ہے، بلکہ انسان کے لیے دین سیکھنے کے لیے دنیاوی علم حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے. لیکن ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ ماحول اچھا ہونا چاہیے. اگر ماحول اچھا نہیں مل رہا، جس ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جایا جا رہا ہے، تو پھر ایسے ماحول سے ایوائڈ کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر کوئی لڑکی علم حاصل کرنا چاہتی ہے تو وہ ایک محرم کے ساتھ علم حاصل کرے اور پھر ماحول کو بھی مد نظر رکھے کہ باپردہ ہو کے علم حاصل کرے. بہت سارے ایسے بھی لوگ آج دیکھنے کو ملتے ہیں کہ وہ باپردہ ہو کر حجاب لے کر علم حاصل کرتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے، علم سمندر ہے، علم کو جتنا بھی لیا جائے تو اتنا ہی کم ہے. لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ انسان دنیاوی تعلیم حاصل کر کے فخر و تکبر کا شکار نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے تکبر اور غرور. انسان جو بہت عاجز ہے، انسان کی شان کے لائق نہیں کہ وہ تکبر کا شکار ہو. اور ایک اور بات کہ جب دنیاوی تعلیم حاصل کرے تو اس کو اول ترجیح نہ دے، بلکہ دینی تعلیم کو اول ترجیح دی جائے. کیونکہ اصل جو ہمارے علم ہے وہ قرآن و حدیث کا علم ہے. باقی جو علم ہے وہ ایک انسان کی ضرورت ہے، دنیا کی حد تک ہے. جو دینی علم ہے وہ انسان کے لیے آخرت میں بھی نفع مند ہوگا، باعث نجات ہوگا. ایک اور چیز ہے کہ انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو اس علم کے ذریعے دوسروں کو سیراب کرتا ہے، خود بھی اس کو عمل کرنے کا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ سنت مطہرہ کے مطابق پھر عمل کرتا ہے. اگر اس کے پاس علم نہیں ہوگا تو وہ پھر جس نے جیسے کہا اس کے پیچھے ویسے ہی لگ جائے گا اور اس کے پاس کوئی دلائل نہیں ہوں گے. کیونکہ عمل کے لیے علم کا سیکھنا، علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جو اس کی عبادت ہے، نفلی عبادت ہے، وہ اس کو اپنے تک ہی فائدہ دے گی. لیکن جو علم ہے، علم جب سیکھے گا، دوسروں کو سکھائے گا تو یہ دیا سے دیا روشن ہوتا جائے گا اور اس کے لیے جاریہ صدقہ ہوگا. اللہ رب العزت کی جو اتنی مخلوق وسیع ہے ان کو فائدہ حاصل ہوگا. اسی لیے تو اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر کی زبان سے یہ بات ہم تک پہنچائی کہ ایک عالم کو عابد پہ فضیلت ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں بہت عبادت گزار ہوں اور اس عبادت کی وجہ سے میرے پاس علم حاصل کرنے کا ٹائم نہیں، تو یہ اس کی خام خیالی ہے، اس کا یہ طریقہ درست نہیں ہے. علم ہم پہ فرض ہے، علم کا سیکھنا ہم پہ فرض ہے. جس طرح روشنی اور اجالا برابر نہیں ہو سکتا، جس طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، اجالا اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح علم حاصل کرنے والا اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. تو اس سے بھی کیا پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کو علم کی بنیاد پہ فضیلت دی گئی. جو علم اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا، فرشتے اس سے محروم تھے، فرشتوں کے پاس وہ علم نہیں تھا. تو اس بنیاد پہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پہ برتری عطا کی. ویسے تو فرشتے بہت عبادت گزار تھے، تو یہ جو علم تھا اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو دیا، یہ اس وقت کی ضرورت بھی تھی، یعنی کہ دنیا پہ رہتے ہوئے اس چیز کی ضرورت بھی تھی. لیکن جو فرشتوں کو ذمہ داریاں دی گئی تھیں ان کو شاید اس وقت اس کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو وہ علم خاص عطا کیا.
اور بعد میں پھر آگاہی دی فرشتوں کو کہ میں اپنے بندے آدم کو یہ علم عطا کیا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے مزید اپنی برتری جتائی کہ میں خوب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو، یعنی کہ جو تم اپنے اندر چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کر رہے ہو وہ سب مجھے معلوم ہے۔ کیونکہ اس وقت جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں کو آگاہی دی کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اس وقت فرشتوں کو یہ ہوا کہ ہم عبادت کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں، تو پھر مزید مخلوق پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس وقت کہا کہ جو بھی تم ظاہر کر رہے تھے، جو تم چھپا رہے تھے، مجھے سب معلوم تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ کے لیے یہ صفت ہے، شان کے اللہ تعالیٰ کے لائق ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، چاہے انسان کے دلوں میں مخفی ہے یا انسان ظاہر کر رہا ہے، یا بعض اوقات جو انسان اپنے اندر نفاق چھپا لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی باریک بین ہے، علیم بذات الصدور ہیں۔ یہ ہم انسانوں کی عقل بہت چھوٹی ہے، ہمارا علم بہت چھوٹا ہے اور بہت ہم چھوٹے یعنی کہ علم کے مالک ہیں۔ اللہ رب العزت تو علام الغیوب ہیں۔ آج کے لیے اتنے کافی ہیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیہ مبارکہ 34 پڑھیں گے تو مزید انشاءاللہ جو واقعہ تھا وہ ظاہر ہوگا اور ہمارے علم میں وسعت پیدا ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔